اس رات کے بعد وہ لڑکی دوبارہ میرے ہوٹل میں نہیں آئی۔ میری آنکھیں روز اسے تلاش کرتی کہ شاید آج وہ آ جائے، مگر وہ لڑکی نہیں آئی۔ ایک دن میں نے اس لڑکی کو بہت ڈانٹا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ شروع میں ہمارے حالات خراب تھے، لیکن میں نے ٹھان لی تھی کہ میں بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا سہارا بنوں گا اور اتنی محنت کروں گا کہ میرے بابا کو کبھی کام نہ کرنا پڑے۔ اور شاید اسی وجہ سے میرے اندر بچپن سے ہی ایک غصہ تھا۔ میں بچپن سے ہی سنجیدہ تھا۔ شاید حالات نے مجھے اس طرح بنا دیا تھا۔ میں نے میٹرک اچھے امتحانات سے پاس کی، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور مینجمنٹ کی ڈگری حاصل کی۔ میرا خواب تھا کہ میں ایک بڑا سارا ہوٹل بناؤں اور میں نے اس کے لیے بہت محنت بھی کی تھی، مگر میری زندگی کا رخ اس طرح پلٹے گا مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نے انتھک محنت کرنے کے بعد اپنا ایک ہوٹل بنا لیا۔ میرا ہوٹل بہت اچھا چل رہا تھا، آمدنی زیادہ ہونے لگی تو میں نے اپنا ہوٹل اور بڑا کر دیا۔ لوگوں کو میرا کھانا بہت پسند آتا تھا۔ میرے اماں ابا بھی مجھ سے بہت خوش تھے اور اب وہ میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ مجھے بارہا کہتے تھے، بیٹا دیکھو کام شام تو ہوتا رہے گا، مگر شادی کرنا بھی ضروری ہے۔ میں اماں ابا کو یہی کہہ کر ٹالتا تھا کہ ابھی تھوڑا اور کما لوں، اس کے بعد شادی کا سوچوں گا۔ سارا دن پورا ہوٹل بہت مصروف رہتا، لوگ آتے جاتے رہتے اور جیسے ہی رات ہوتی لوگ آنا کم ہوتے اور ہوٹل کے بند ہونے کا ٹائم ہوتا تو ایک لڑکی روز میرے ہوٹل میں آتی۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوتی، کسی سے کوئی بات نہ کرتی اور جہاں پر بھی بچا کچا کھانا رکھا ہوتا سب اٹھا لیتی۔ میں نے اسے کئی بار دیکھا تھا۔ میرے ہوٹل میں سب امیر امیر لوگ آتے تھے۔ مجھے ایسی لڑکی کو دیکھ کر بہت غصہ آتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ فقیر نما لڑکی میرے ہوٹل میں آتی ہے تو اس سے میری ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنے ویٹرز کو کئی بار کہا تھا کہ اس لڑکی کو روکا کرو، مگر وہ ہر بار ہی بچ کے نکل جاتی۔ اس نے میرے ہوٹل میں کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی کسی سے کچھ مانگا تھا۔ بس وہ بچا کچا کھانا ہی تو اٹھا کے لے کے جاتی تھی، مگر مجھے وہ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے اسے بہت بار نظر انداز کیا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کی عادت مجھے کھٹکنے لگی۔ حالانکہ اس سے پہلے میں خود بھی غریب تھا، مگر اب میرے اندر ایک عجیب سا غرور تھا۔ مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ یہ ہوٹل میری محنت کا نتیجہ ہے اور یہاں پر آنے والا ہر شخص کسی نہ کسی قیمت پر ہی کچھ لے کر جا سکتا ہے۔ مجھے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی خاموشی سے آئے اور بنا کسی کی اجازت کے کچھ اٹھا کر لے کر چلا جائے۔ وہ لڑکی ہر روز آتی تھی اور ہر بار اسی خاموشی کے ساتھ کھانا اٹھا کر لے جاتی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سے چڑچڑاپن پیدا ہوتا تھا۔ شاید میں اپنے دل میں یہی سوچتا تھا کہ میں نے بھی تو محنت کی ہے۔ ایسے لوگ ہی معاشرے پر بوجھ ہوتے ہیں جو محنت نہیں کرتے اور دوسرے لوگوں پر گزارا کرتے ہیں۔ ایک دن میرے ہوٹل پہ گاہک بہت کم آئے، جس کی وجہ سے میرا موڈ بہت زیادہ خراب تھا۔ وہ لڑکی معمول کے مطابق آج بھی کھانا سمیٹ رہی تھی۔ اس دن نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں غصے میں اٹھا اور جا کر اس لڑکی کے اوپر زور سے چلایا، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ ہوٹل ہے، کیوں یہاں روز روز آ جاتی ہو، روز مفت کا کھانا لے کر چلی جاتی ہو۔ وہ لڑکی اسی ٹائم چونک گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور سارا کھانا اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ اس دن گاہک نہ آنے کا سارا الزام میں نے اسی لڑکی پر لگا دیا۔ میں نے اسے مزید سخت لہجے میں کہا، تم بھکاریوں کی وجہ سے ہی ہمارا کاروبار خراب ہوتا ہے، نکل جاؤ یہاں سے، اب مجھے یہاں دوبارہ نظر مت آنا۔ وہ لڑکی مسلسل کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ جلدی سے مڑی اور خالی ہاتھ ہی چلی گئی۔ اس دن کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آئی۔ شروع میں مجھے سکون محسوس ہوا، مگر چند دن بعد عجیب سا خلا محسوس ہونے لگا۔ وقت گزرتا گیا، میرا ہوٹل، میرا کاروبار آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ گاہک آنا بہت کم ہو گئے تھے۔ اب ہوٹل چلانے کے لیے مجھے لوگوں سے قرض لینے پڑے تھے۔ مجھے کاروبار میں اتنا نقصان ہوا کہ مجھے ہوٹل بند کرنا پڑا۔ اس وقت میں بہت صدمے سے گزرا۔ میں نے نئی زندگی شروع بھی کرنا چاہی۔ ہر چیز مشکل لگی۔ میرے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ میرا خواب بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اب دوسرے کاروبار کے لیے میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے اور لوگوں کا قرض بھی میرے اوپر تھا۔ میں نے مزدوری سے آغاز کیا، اینٹیں اٹھائی، بھاری سامان ڈھویا۔ تھکا ہارا واپس آ کر بیڈ پر ایسے لیٹ جاتا جیسے میرا جسم پورا ٹوٹ چکا ہو، دماغ سن تھا۔ مجھے بار بار وہی لڑکی یاد آتی تھی جسے میں نے اتنا بے عزت کیا تھا۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں نے اپنی امی کو ساری صورتحال بتائی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا تھا اور یہی کہا تھا کہ اس لڑکی کو ڈھونڈو جا کر اور اس سے معافی مانگو، اللہ تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ میں بھی یہی سوچتا تھا کہ اگر میں نے اس دن صبر کیا ہوتا تو شاید آج زندگی مختلف ہوتی۔ ایک دن ایک مزدور نے مجھے کہا، زندگی میں عزت سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے، پیسہ تو آتا جاتا رہتا ہے
مگر عزت چلی جائے تو دوبارہ واپس نہیں آتی۔ اس کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا رویہ بدلنا شروع کیا۔ اب میں نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ میں اس لڑکی کو ڈھونڈوں گا اور اس سے معافی مانگوں گا۔ میں ہر روز کام کے بعد اس لڑکی کو ڈھونڈنے نکل جاتا۔ جہاں میرا ہوٹل تھا وہاں پر بھی دیکھتا، لیکن مجھے وہ کہیں نہیں ملی۔ میں کئی مہینوں تک لگاتار اسے ڈھونڈتا رہا۔ ایک دن ہمارے پڑوس میں ہی کہیں شادی تھی اور امی نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ میں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن پھر ان کے بہت زیادہ اصرار پر مجھے وہاں جانا پڑا۔ میں روز صبح اٹھ کر نماز کے بعد یہی دعائیں کرتا تھا کہ وہ لڑکی مجھے کسی طرح مل جائے اور میں اس سے معافی مانگ لوں۔ اور آج جب میں شادی پر گیا تو وہ لڑکی وہاں موجود تھی۔ پہلے تو جب میں نے اسے دیکھا مجھے پہچان نہ آئی، لیکن پھر میں نے اسے بہت غور سے دیکھا تو وہ وہی لڑکی تھی جو میرے ہوٹل پہ آتی تھی۔ مگر اس بار میں اس کا حلیہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ نیلے جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، ہنس ہنس کے سب سے باتیں کر رہی تھی۔ میں بے ساختہ اس کے پاس گیا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے آواز دی، مگر مجھے تو اس کا نام تک نہیں پتا تھا۔ انتہائی دھیمے لہجے میں نے اسے کہا، سنیے۔ اس نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا تو مجھے فوراً پہچان گئی۔ اس کے بعد میں نے اس سے معافی مانگی۔ میں نے کہا، آپ سے بات ہو سکتی ہے؟ تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ مجھے کہتی، جی فرمائیے۔ میں نے اسے بتایا کہ جس دن سے تم ہوٹل سے گئی ہو میرا کاروبار خراب ہو گیا تھا۔ میرا کاروبار اب نہیں رہا اور میں اپنی اس حرکت پہ بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے تمہیں اس طرح نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے بہت پسند کرتی تھی۔ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا تو وہ غریب لڑکی کے روپ میں روز میرے ہوٹل آتی اور صرف مجھے دیکھنے کے لیے وہاں سے کھانا جمع کرنا شروع کر دیتی۔ مجھے شروع سے ایسا لگتا تھا کہ تم بہت سخی دل ہو اور اسی لیے میں تمہیں پسند کرتی تھی۔ مگر جس دن تم نے مجھے ڈانٹا اس دن میں بہت ڈر گئی اور میرا دل ٹوٹ گیا۔ میرے والد بزنس مین ہیں اور ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن میں اپنے لیے ایک ایسا لڑکا ڈھونڈ رہی تھی جو کہ بہت اچھا اور سخی دل ہو، مگر تم میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے تو تمہیں اسی دن ہی معاف کر دیا تھا۔ ہاں میرا دل ضرور ٹوٹا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں تمہارے پیچھے نہیں آؤں گی۔ یہ سن کر میں اس کے قدموں میں گر پڑا۔ میں نے اسے کہا، میں نے تمہیں پہچاننے میں بہت بھول کر دی۔ میں واقعی مغرور انسان نہیں تھا، تم مجھے معاف کر دو، لیکن شاید دولت کے نشے میں مغرور ہو گیا تھا۔ یہ میری غلطی ہے۔ اس نے مجھ سے بار بار معافی مانگی اور میں نے ہنس کر اس کو معاف کر دیا۔ میں نے کہا، میں تمہیں معاف کر چکی ہوں۔ میں نے کسی طرح سے اس لڑکی کے گھر کا پتہ نکلوایا اور شادی کا پیغام بھجوایا۔ وہ لڑکی واقعی مجھے معاف کر چکی تھی۔ وہ میرے امی ابو سے مل کر بہت خوش ہوئی اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ شادی سے پہلے میں نے دوبارہ ہوٹل بنایا اور غریبوں کے کھانے کا وہاں پر الگ سے انتظام بھی ہوتا تھا۔ اب میں اسی لڑکی سے شادی کر چکا ہوں اور ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور کہیں آپ سے میرا چینل گم نہ ہو جائے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔